السلام علیکم۔ ہماری ناول کا نام ہے لا حاصل خواب اور اسے تحریر کیا ہے پلوہ شاہ صافی نے۔ بہت زبردست، بہت خوبصورت ناول ہے۔ ہر پارٹ میں، ہر ایپیسوڈ میں بہت زبردست لکھا ہے رائٹر نے۔ ہر پارٹ پڑھ کر بہت امپریس ہو رہی ہوں میں تو۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب، لیکن اچھے کمنٹس کے ذریعے حوصلہ افزائی کرتے رہیے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ناشتے کے بعد بے دہانی میں چلتے ہوئے کمرے میں آئی۔ اس کے ذہن سے وہ سب نکل گیا تھا۔ اس کے ذہن سے وہ سب نہیں نکل رہا تھا۔ گمسم سی بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی کہ شکور اسے بلانے آیا۔ زمروش سر جھٹک کر منفی خیالات محو کرتے اس کے ساتھ چل پڑی۔ دوسری جانب نواب شامیر رئیسانی برآمدے کے سرے پر رکھی اپنی اونچی کرسی پر شان سے بیٹھے تھے۔ ٹیپو استاد پہلی مرتبہ حویلی میں مدعو ہونے کی خوشی میں چہکتا ہوا کھڑا تھا۔ زمروش نے لاؤنج کے باہر قدم رکھا کہ ٹھٹک گئی۔ وہی ٹیپو استاد بھی اسے وہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ٹیپو استاد زمروش کو حویلی میں دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اسے پہچانو؟ شامیر صاحب کی روابدار آواز پر چونک کر ہوش میں آیا۔ نواب صاحب کیسی بات کرتے ہیں؟ ویسے مجھ کو معلوم ہوتا اس رات کی رانی پر آپ کی نظر ہے تو میں کوئی دوسری دیکھ لیتا۔ ٹیپو استاد دوستانہ مزاج بناتے وضاحت دینے لگا۔ یہ میری بڑی بہو ہے۔ شامیر صاحب نے اس کی طنز کا اثر لیے بغیر کہا اور پھر زمروش کے سمت رخ کر کے مخاطب ہوئے، کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دوں یا مار دوں؟ ان کی نظریں زمروش پر تھی اور زمروش کی ٹیپو استاد پر۔ چھوڑ دے نواب صاحب، آئندہ کبھی اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ ٹیپو استاد ہاتھ جوڑے منت پر اتر آیا۔ ارباز کی تکلیف، بابا کی بے حرمتی، دکان کا تباہ ہونا، گھر کا گروی رکھنا، روزگار کے لیے بابا کا رونا اور اماں کا خالی چولہے کو دیکھ کر سسکنا، اپنی فوٹو شاپ تصاویر دیکھ کر اس کا دل جلنا۔ زمروش کی آنکھوں میں جب سب کچھ فلم کی مانند گھوم رہا تھا۔ چھوڑنے کی تو گنجائش نہیں آغا صاحب، آپ سوچ لیں اس کے اوپر موجود گنڈوں کو جواب دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زمروش نے مانو نواب شامیر رئیسانی کو چیلنج کیا تھا۔ شامیر صاحب نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سرد آواز نے ٹیپو استاد کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ رحم کیجیے نواب صاحب۔ گڑبڑا کر بھاگنے کی کوشش میں پیچھے مڑا مگر وہاں شامیر صاحب کا شیر پہلی اپنی پوزیشن پر کھڑا تھا۔ مہاویر نے متبسم ہوتے ٹیپو استاد کو دیکھا اور اس کے بازو میں ہاتھ پھنسا کر مروڑ دیا۔ ٹیپو استاد کی چیخ بلند ہو گئی۔ وہ بل کھاتے گھٹنوں کے بل اس طرح ٹک گیا کہ مہابیر کے سمت اس کی پیٹھ ہو گئی اور اس کا وحشت زدہ چہرہ شامیر صاحب اور زمروش کے سامنے ہو گیا۔ مہابیر نے دوسرے ہاتھ سے تلوار نکال کر ایک جھٹکے سے ٹیپو استاد کی گردن پر چلا دی۔ زمروش اچھل کر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ آنکھیں سختی سے نیچے اس نے چیخ روکنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، سانس رک جانے کو تھی اور حواس بیگانے ہونے کو تھی۔ ٹیپو استاد کو بے آب ماہی کی طرح فرش پر تڑپتے دیکھ کر اس کا دل منہ کو آگیا اور متلی سی ہونے لگی۔ اس پورے گروہ کے مابین فقط زمروش کی ہی حالت غیر ہوئی تھی، جبکہ باقی سب تو اس خونی کھیل کے عادی ہو چکے تھے۔ ٹیپو استاد کا خاتمہ کر کے شامیر صاحب ویسٹ کوٹ دروس کرتے ہوئے اٹھے تھے۔ ان کے گارڈز اس بے جان لاش کو باہر گھسیٹنے لگے۔ مہابیر تلوار صاف کر کے واپس میان میں رکھ چکا تھا۔ شکور، اسے میرے اسٹڈی میں لے کر آؤ۔ زمروش کا زرد رنگ دیکھ کر شامیر صاحب اس کی کیفیت سمجھ گئے تھے، اس لیے شکور کو ہدایت دی، نہیں دلہن چلیے۔ شکور اس کے آگے ہاتھ اچھلا کر اس کے حواس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ زمروش نے پیچھے مڑے بغیر سر اس بات میں ہلایا اور ڈگمگاتے قدموں سے بڑھ گئی۔ اسٹڈی روم میں شامیر صاحب اور زمروش آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ شامیر صاحب نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پیر ہلاتے پوچھا۔ ہاسپٹل میں زخمی تو بہت دیکھے تھے، درد سے کراہتے مریضوں کی آوازیں بھی سنی تھی، مگر کسی کو یوں مرتے نہیں دیکھا تھا۔ خیر اب میں ٹھیک ہوں۔ زمروش نے لمبا سانس خارج کر کے خود کو کمپوز کیا، البتہ آنکھوں میں وحشت اور ہاتھوں میں کپ کپی طاری تھی۔ میں نے اپنی شرطیں پوری کر دی، اب تمہاری باری ہے۔ نواب صاحب نے تعصب سے جواب دیتے سامنے میز پر رکھی فائل اس کے سامنے کھسکائی۔ زمروش نے فائل اٹھائی اور اس میں رکھے کاغذات دیکھنے لگی۔ اچھے سے پڑھ کر معاہدہ دستخط کرنا، کیونکہ ایک مرتبہ اس پر تمہارے سائن ہو گئے پھر کوئی بھی پوائنٹ چینج نہیں ہوگا۔ شامیر صاحب گلاسز اور بٹوا اٹھا کر چل پڑے۔ زمروش سر کو جنبش دیتے فائل لیے کمرے میں آ گئی۔ 1 سال 5ویں لائن میں مدت پڑھ کر وہ ایک پل کو رکی۔ نظروں میں کل سے ہوئے اب تک کے سارے واقعات لہرانے لگے۔ زمروش نے مہابیر کو ایک سائڈ پر کر کے مثبت پہلو سوچنا شروع کیے۔ اتنی بڑی حویلی ہے، اتنا ٹھنڈا کمرہ، یہ کمرہ تو میرے پورے گھر کے احاطے جتنا ہے۔ زندگی کی ہر آسائش مل رہی ہے،
ہر نو اقسام کے خورد و نوش کی اشیاء ہے، نوکر چاکر ہے، بڑی بہو بن کر عیش سے رہوں گی، 1 سال تو دیکھتے ہی گزر جائے گا۔ کمرے میں دائیں سے بائیں ہوتی ہوئی یہ سب باتیں سوچ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ زمروش چونک کر خیالوں سے باہر نکلی۔ نئی دلہن، اماں بیگم نے آپ کے لیے کپڑے اور زیورات بھجوائے ہیں، کہاں رکھوں؟ ملازمہ نے اسے متوجہ کرتے بتایا۔ زمروش سونے اور ڈائمنڈ کی جویلری اور نئے مہنگے ڈیزائنز کپڑے دیکھ کر مزید چہک اٹھی اور تیزی سے وارڈروب کی جانب گئی اور سارے پٹ کھول کر اپنے کپڑوں کے لیے مناسب جگہ ڈھونڈنے لگی۔ آخری چھوٹے خانے میں مہابیر کی کچھ شرٹس اور پاجامے ہی پڑے تھے، انہیں ایک سائیڈ پر کر کے وہ خردیلی سے مڑی۔ یہاں رکھ دو، حویلی کی بڑی بہو جیسے اس نے ملازمہ کو ہدایت دی۔ ملازمہ سر کو خم دے کر آگے آئی اور ترتیب سے کپڑے اور زیورات الماری میں رکھے۔ ملازمین کے جانے کے بعد وہ پھر سے فائل کو لپکی اور آگے کے نکات پڑے بغیر سائن کر دیے۔ ایک سکون کا سانس لے کر اس نے فائل دینے اسٹڈی کا رخ کیا۔ نئی دلہن، بڑی بہو، مالکن، اتنی عزت ہضم کیسے ہوگی؟ زمروش اپنے آپ سے مخاطب وہ چہکتے ہوئے باہر آئی۔ اس کے جاتے مہابیر کمرے میں آیا اور نہانے چلا گیا۔ گھوڑ سواری کر کے وہ کافی تھک چکا تھا۔ نہا کر بعد گاؤن پہنے، گیلے بال جھٹکتے وارڈروب کھول کر ڈریس نکالنے لگا کہ ٹٹک گیا۔ آبرو تن گئے اور چہرے پر سختی در آئی۔ یہاں اس کے شرٹس پڑے تھے جو اب نہیں تھے اور اس جگہ زنانہ کپڑے اور زیورات پڑے ملے۔ تیش میں آتے ایک ایک کر کے وہ زمروش کے نئے کپڑے اٹھا اٹھا کر فرش پر پھینکنے لگا۔ شامیر صاحب اپنے آفس کے لیے نکل چکے تھے، اس لیے زمروش فائل ٹیبل پر رکھ کر واپس کمرے میں آئی کہ حواس باختہ ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے قریب جا کر مہابیر کو روکنا چاہا۔ مہابیر رک جائے۔ فرش پر بکھرے اپنے نئے کپڑے اور جویلری دیکھ کر زمروش پریشان ہو گئی تھی۔ ہمت کر کے آگے آئی اور مہابیر کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اپنے بازو پر غیر ارادی لمس محسوس کر کے مہابیر نے اس کی جانب دیکھا اور ایک جھٹکے سے مڑتے اس کا گلا دبوچ کر دیوار سے لگا گیا۔ زمروش کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وحشت سے آنکھیں باہر نکل آئی۔ دماغ نے برق رفتاری کے ساتھ کام شروع کیا تو جھپٹ کر مہابیر کے ہاتھ پکڑ لیے، مگر اس ہٹے کٹے توانا مرد کے آگے نازک سی لڑکی کی کیا حیثیت تھی؟ اس کی کوئی مذمت کام نہ آئی۔ مہابیر یوں ہی اس کے گلے کو دبائے اسے گھور رہا تھا۔ اسے اپنے کاموں میں کسی اور کی مداخلت ذرا برابر برداشت نہ تھی۔ زمروش کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ خود کی ہمت ہارنے لگی تو گلے پر زور دے کر چلانے لگی، بچاؤ، مما بیگم، چھوڑو مجھے، مہابیر! زمروش کھانستے ہوئے چلانے لگی۔ بہادر کاکا! کمرے میں آتے ہوئے ریلنگ کے پاس پڑے سنگل صوفے پر بہادر کاکا کو بیٹھے دیکھ چکی تھی، اس لیے اگلی صدا انہیں لگائی۔ بہادر خان نے دبی دبی سی آواز سنی تو کمرے کی جانب دوڑے اور اندر کا منظر دیکھ کر بوکھلا گئے۔ قریب آ کر اس نے زمروش کو مہابیر کے شکنجے سے چھڑانا چاہا تو مہابیر نے اسے زوردار مکہ دے مارا۔ بہادر خان بل کھا کر چیخ مارتے گر پڑا۔ آج کا دن ہی خراب ہے میرے لیے، بہادر خان نے جبڑا تھامے سوچا تھا۔ اماں بیگم نے مہابیر کے کمرے سے پہلے زمروش اور پھر بہادر خان کی چیخ سنی تو ہڑبڑا کر اوپر آئی۔ ایسے اوقات پر عموماً شامیر صاحب یا پھر یوشے اور کیہان معاملہ سنبھالتے تھے، مگر آج وہ تینوں ایک ہی وقت پر باہر گئے تھے تو اماں بیگم تیزی سے آگے آئی اور مہابیر کے ہاتھوں سے زمروش کا گلا آزاد کرانے لگی۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی، اسے سانس رک رک کر آ رہی تھی، اس کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ مہابیر چھوڑ دو اسے، کیا کر رہے ہو؟ آغا صاحب لائے ہیں نا اسے کچھ ہو گیا تو وہ تم سے بہت ناراض ہو جائے گے۔ چلو شاباش، چھوڑ دو، مر جائے گی وہ، ایک ہی سانس میں سمجھانے کی کوشش کرتے بالآخر اماں بیگم مہابیر کو دور کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ زمروش بے دم سے وہیں گر پڑی۔ اماں بیگم مہابیر کو تھامے اپنے ساتھ لے گئی، منزہ اور ہمنا تپے ہوئے انداز میں کمرے کے اندر آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ بہادر خان کا دایاں جبڑا صبح سے 2 دفعہ وار سہکا سوج گیا تھا۔ درد کم کرنے گرم کپڑے سے سینکتے اس نے شامیر صاحب کو کال کر کے ساری رودات سنائی۔ شامیر صاحب شوق ہو گئے اور فوراً سے بیشتر حویلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوسری طرف زمروش کو ہوش آیا تو گلے میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، آواز بیٹھ چکی تھی، جسم پور ہوا تھا۔ وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ اسے لگا مانو مہابیر ابھی بھی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ وہیں مہابیر سر جھکائے آغا صاحب کے کمرے میں ان کے روبرو کھڑا تھا۔ آغا صاحب خفگی اور غضب کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی بیوی ہے وہ، جیسے آپ کی اماں بیگم اور ہم ہیں، یوشا اور منازہ ہے، کیہان اور ہمنا ہے۔ کیا آپ نے کبھی مجھے اپنی اماں بیگم پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے؟ شامیر صاحب نے ڈٹی آواز میں سوال کیا۔ مہابیر نے معصومیت سے لب بھینچے سر نفی میں ہلایا۔ یوشے کو منازہ پر
یا کیہان کو ہمنا کے ساتھ تشدد کرتے دیکھا ہے؟ دوسرا سوال اس سے بھی سخت لہجے میں ہوا۔ مہابیر نے پھر سے شرمندہ ہوتے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر؟ شامیر صاحب غصے سے فنکارتے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ مہابیر کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ ہاتھ مروڑتے، آنکھیں گھماتے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ سوری، متذبذب ہوتے معذور کھوا ہوا۔ نو، آج آپ کی سوری قابل قبول نہیں ہوگی مہابیر۔ آج صبح سے آپ 2 دفعہ ایسی غلطی کر چکے ہو۔ پہلی بہادر خان پر ہاتھ اٹھا کر، اور دوسری زمروش کا گلا دبا کر۔ آج آپ کو معافی نہیں، سزا ملے گی۔ شامر صاحب غضبناک تاثرات بنائے اس کے قریب آئے۔ مہابیر افسردہ ہو گیا تھا۔ اس میں آغا صاحب سے نظریں ملانے کی ہمت نہ تھی۔ اور آپ کی سزا یہ ہے کہ اگلے 2 دن تک میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گا، ناراض رہوں گا۔ انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے شامیر صاحب لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے سے نکل گئے۔ مہابیر نے مڑ کر انہیں جاتے دیکھا تھا۔ اس کے لیے جان دینا آسان تھا، مگر آغا صاحب کو ناراض کرنا بے حد مشکل۔ آغا صاحب کی سزا یاد کرتے وہ دل گرفتہ ہو گیا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جسے اس نے آنکھیں سختی سے میچے ضبط کر لیا۔ گردن پر ہاتھ پھیرتے بے چینی سے دائیں بائیں ہونے لگا۔ کبھی انگلی دانتوں میں دباتا تو کبھی سر پر ہاتھ پھیرتا، مگر دل کی بے چینی کم نہ ہوئی تھی۔ بے بسی سے بیڈ پر مکے مارنے لگا۔ مہابیر کو سزا دے کر آغا صاحب اپنے اسٹڈی روم میں داخل ہوئے کہ ایک اور طوفان کی زد میں آ گئے۔ زمروش غصے سے آگ بگولا ہوتی ان کی منتظر تھی۔ دھوکہ کیا آپ نے میرے ساتھ؟ شامر صاحب کی جھلک دیکھتے ہی وہ برس پڑی۔ حالانکہ گلے میں درد اور آواز میں بندش ابھی بھی موجود تھی، لیکن اپنا دفاع کرنا بھی لازمی تھا۔ تمہاری یہی شرط تھی۔ شامر صاحب اس کے سائڈ سے گزر کر اپنی سیٹ پر آئے اور وہ فائل دیکھنے لگے۔ دوپٹے سے جھلکتے زمروش کے گلے پر انگلیوں کی چھاپ دیکھ چکے تھے۔ پر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کا بیٹا پاگل ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت مجھے جان سے مار سکتا ہے۔ مجھے کیا کسی کو بھی جان سے مار سکتا ہے؟ زمروش زور سے میز پر ہاتھ مارتے ان کے سامنے آئی۔ وہ تمہارا شوہر ہے اور اپنے مجازی خدا کے لیے ایسے الفاظ بولنا بری بات ہے۔ شامر صاحب حد عقل نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے ہوئے۔ زمروش کی سائن کردہ فائل انہوں نے ٹیبل کے نیچے اپنے لاکر میں لاک کر دی تھی۔ شوہر؟ وہ آج مجھے جان سے مار دیتے۔ زمروش نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ پر جان گئی تو نہیں؟ آغا صاحب نے قدرے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، میں ایک پل نہیں رکوں گی۔ زمروش کی آواز ڈگمگا گئی تو اٹھ کر جانے لگی، مگر آغا صاحب نے ٹوک دیا تھا۔ تم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہو زمروش، اور میں نے کہا تھا سائن کرنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ شامر صاحب کی آواز بلند ہونے لگی۔ اٹھ کر زمروش کے روبرو آ گئے۔ بھاڑ میں گیا کانٹریکٹ، اس نے دانت پیستے کہا اور قدم اٹھایا، مگر نواب صاحب نے اس کا بازو جکڑ کر روک لیا۔ ان کی گرفت تو مہابیر سے بھی زیادہ سخت تھی۔ زمروش کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ مجھ سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا، میں نے ٹیپو استاد کو مروا کر تمہاری شرط پوری کر دی۔ اب تم میرے حکم کی تابع ہو۔ 1 سال تک تم اس حویلی سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، چاہے ہم تمہیں نوکرانی بنا کر رکھے یا مہارانی بنا کر، تم یہی رہو گی۔ سختی سے گھورتے انہوں نے زمروش کو اصلیت دکھائی۔ میں آپ کے خلاف کیس کر دوں گی، آپ مجھے زبردستی قید نہیں کر سکتے۔ اس کا طیش اب اداسی میں بدلنے لگا۔ کیس تب کر سکو گی جب یہاں سے نکل سکو گی۔ میرے سامنے اوقات کیا ہے تمہاری؟ ہزاروں زمینیں میرے قبضے میں ہیں، تمہیں مار کر کہیں بھی دفنا دوں تو کسی کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی۔ اسی لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ کر کے رہو۔ آخری وارننگ دے کر شامر صاحب نے اسے پرے کیا اور باہر نکل گئے۔ زمروش سچائی کا کڑوا گھونٹ پی کر وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ زندگی دکھ سکھ کا امتزاج ہے، نہ دکھ ہمیشہ رہتا ہے اور نہ سکھ۔ اگر انسان کی ساری آرزوئیں پوری ہونے لگے تو وہ زندگی اور وقت کی قدر کرنا بھول جاتا ہے۔ کچھ دیر قبل تک زمروش کو اپنے سارے خواہشات پورے ہوتے نظر آنے لگے تھے، مگر قدرت نے اسے مہابیر کی اصلیت سے روشناس کروا کر حقیقت سے آشنا کیا۔ اس وقت اسے سنگ مرمر کے فرش پر بیٹھے اپنے بوسیدہ مکان، سوکھی روٹی اور چٹائی کی قدر ہو رہی تھی۔ شامر صاحب کے جانے کے بعد دیبا بیگم اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ زمروش نے انہیں آتے دیکھا تو رخ پھیر کر آنکھوں کے بھیگے کنارے صاف کیے۔ میں سمجھ گئی تھی، شامر نے ضرور تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے، ورنہ کوئی بھی عاقل بالغ لڑکی میرے مہابیر کی حالت جان کر اس سے شادی کیوں کرے گی؟ دیبا بیگم نے افسردگی سے ہنکارا بھرتے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ زمروش سرخ آنکھیں نیچے کیے رہی۔ چلو حویلی دکھاتی ہوں، دیبا بیگم نے ساتھ چلنے کا کہا تو زمروش خاموشی سے ساتھ چل پڑی۔ اس کے اندر جینے کی خواہش دم توڑ گئی تھی۔ ٹیپو استاد کے کنویں سے بچ کر وہ شامر رحسانی کے
کھائی میں جا گری تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہر گوشے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اماں بیگم اس حصے کی تاریخ بیان کرتی اور زمروش حسرتی انداز میں سر اٹھا کر اداس نظروں سے بلند و بالا عمارت کو دیکھتی۔ حویلی کا سیر کرتے کرتے زمروش اور اماں بیگم چھت پر آ گئی۔ شام کے وقت موسم خوشگوار ہو چلا تھا۔ اماں بیگم اور زمروش ریلنگ کے پاس کھڑی لان میں دیکھ رہی تھی، جہاں مہابیر فوارے کے پاس اکیلے بیٹھا پانی میں ہاتھ مار کر مچھلیوں میں ہلچل مچا دیتا۔ لاشعوری طور پر اسے ایسا کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا میرا بیٹا۔ دیبا بیگم گویا ہوئی تو زمروش نے ان کے لہجے میں نمی محسوس کی۔ وہ گردن موڑ کر ہمدردی سے اماں بیگم کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس کا دماغ عام انسانوں سے الگ ہے، دماغی طور پر کمزور ہے، مگر وہ پاگل نہیں ہے۔ اماں بیگم کی آنکھیں بھر آ گئی۔ زمروش نے اپنے الفاظ پر شرم سے سر جھکا لیا۔ بچپن ہی سے اسے خاص توجہ دیتے رہے۔ اپنے دادا نواب اکبر رئیسانی کا سب سے لاڈلا تھا۔ ہر وقت اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھ کر اسپورٹس چینل دیکھتا رہتا۔ اس کی 6 سالگرہ پر بابا جان نے اس سے پوچھا، مہابیر کیا تحفہ چاہیے؟ تو اس نے کہا تلوار۔ بابا جان ہنس دیے۔ کہا اولمپکس میں جانا چاہتے ہو؟ تو اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ بس اور کیا تھا، بابا جان اس کے لیے تلوار لے آئے۔ اماں بیگم ٹرانس کی سی کیفیت میں ماضی کے اوراق ٹٹول رہی تھی۔ زمروش اشک بار آنکھوں سے مسکرا دی۔ تلوار ملتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور بغیر کسی ٹریننگ یا سیکھ کے وہ سارے کرتب دکھانے لگا جو اس نے اسپورٹس چینل میں تلوار زنی کرتے مردوں کو دیکھ کر سیکھے تھے۔ بابا جان حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ بہت خاص بچہ ہے، ایک دن بہت قابل تلوار زن بنے گا۔ وہ کچھ پل سانس لینے کو رکی۔ زمروش کی نظریں پھر سے مہابیر کا تعاقب کرتی رہی۔ 6 بجے اس کے فروٹس کھانے کا وقت ہوتا تھا۔ بہادر خان سب کچھ بلائے تیزی سے بھاگتا فروٹس سے بھرا پلیٹ مہابیر کے آگے کر گیا۔ جب تک بابا جان حیات تھے، مہابیر ایتھلیٹ بننے کا خواب دیکھا کرتا تھا۔ بابا جان نے اس کا ذہن بنا دیا تھا کہ میں نے اگر تلوار دی ہے تو اس لیے کہ تم ایتھلیٹ بنو گے، اولمپکس میں جاؤ گے، اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ مگر جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مہابیر صدمے میں چلا گیا۔ اس سے اپنے دادا جان کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جگہ شامیر نے لے لی، مگر اماں بیگم کے 2 آنسو ٹوٹ کر رخسار پر لڑکتے بہہ گئے۔ زمروش نے انہیں سنبھالنے اپنی ہتھیلی سے ان کے آنسو صاف کیے۔ شامیر نے مہابیر کی صلاحیت غلط راہ پر ڈال دی۔ اس کی تلوار زنی اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے لگے۔ لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، جان سے مارنا، زمینوں پر قبضہ کرنا۔ قبیلے کے لوگ مہابیر سے ڈر گئے، اس سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ آج وہ بالکل اکیلا پڑ گیا ہے، خود کے بھتیجے کے ساتھ بھی نہیں کھیل سکتا، اور اس کے ایتھلیٹ بننے کا خواب وہ تو لاحاصل ہی رہ گیا۔ اماں بیگم نے آہ بھری تھی۔ پلیز اماں بیگم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمروش اپنا غم بھلائے انہیں خود سے لگا کر دلاسا دینے لگی۔ مہابیر کا دل موم کی طرح نرم ہے، بس اس پر چڑھائے کالے پردے ہٹا کر دیکھنے کی دیر ہے۔ میرے علاوہ میرے بیٹے کی معصومیت کو کوئی سمجھ پایا ہے تو بہادر خان ہے۔ دیکھو، 2 دفعہ اس سے مار کھا کر بھی اسے فروٹس کھلا رہے۔ اماں بیگم وہ منظر دیکھ کر ہنس پڑی۔ زمروش نے سر اسبات نہیں ہلاتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے تھپ تھپایا۔ ان دونوں کی نظریں بہادر خان اور مہابیر پر تھی۔ بہادر کاکا کے دائیں جانب ہو جاتا تو وہ اس طرف آ کر اس کے منہ میں فروٹ ڈال دیتے۔ مہابیر انہیں تنگ کرتا بائیں جانب ہو جاتا تو بہادر کاکا ہڑبڑی میں بائیں سمت پڑ جاتے۔ یوں ان کا دائیں بائیں ہونے کا کھیل جاری رہا۔ تم پڑھی لکھی ہو نا، آؤ میرے ساتھ۔ اماں بیگم امید کی نئی کرن اجاگر کرتے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور مہابیر کی میڈیکل رپورٹس دکھائی۔ زمروش بغور ان سب فائلوں کا مطالعہ کرنے لگی۔ مہابیر کو آٹزم اور IED کی بیماری تھی۔ در حقیقت یہ بیماری نہیں بلکہ دماغی کمزوریوں کے نام ہے۔ IED اس کا مطلب انٹرمیٹنٹ ایکسپریسیو ڈس آرڈر۔ اس قسم میں انسان غصے میں آس پاس کے ماحول سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور صرف وہ وجہ یاد رہتی ہے جس نے ان کو پریشان کیا ہو۔ IED کے شکار مریضوں میں برداشت کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ عام حالات میں نارمل ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، مگر غصے میں آنے کے بعد ان میں اس بیماری کے مریض کو اچانک دورہ پڑنا IED موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ زبانی کلامی یا ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں یا چیزوں کو توڑ کر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس بیماری کے ساتھ دیگر دماغی امراض بھی وجود میں آ سکتے ہیں، جس میں آٹزم اور ڈپریشن، اظہار کی کمی، شعور اور عقل نہ ہونا عام ہے۔ 6 سال سے زائد بچوں اور 40 سال سے کم بڑوں میں IED یہ ہو سکتی ہے۔
یہ مرد اور عورت دونوں کو ہو سکتی ہے، خاص کر ان مرد و زن کو جن میں پیدائشی دماغ کی کمزوری تشخیص کی گئی ہو۔ IED کے علامات یہ ہے کہ انہیں اس بیماری کے علامات کیا ہے، اپنی تیش پر قابو نہیں رہتا، یہ یکدم سے مانو پھٹ پڑتے ہیں، غیر ارادی طور پر عمل کرتے ہیں اور یہ حالات آدھے گھنٹے سے زیادہ دیر پا نہیں ہوتا۔ جب دورہ پڑے تو سب سے پہلے چہرے پر پریشانی ظاہر ہوتی ہے، دماغ میں خیالات کا ٹکراؤ چڑھ جاتا ہے، دوڑ لگاتے جذبات، جھنجلاہٹ، گفتگو کی کمی، خون کا بہاؤ تیز ہو جانا، سینے میں تنگی محسوس کرنا ابتدائی عمل ہوتے ہیں۔ پھر جب غصہ نکال لے تو پرسکون محسوس کرتے ہیں اور نارمل ہونے پر پچھتاوے اور شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ IED اس کے ہونے کی بنیادی وجوہات اب تک دریافت نہیں ہوئی، پر اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بیماری نسلی طور پر ہوتی ہے یا ماحول میں ایک کے بعد ایک ہوتی تبدیلیوں سے بھی وجود میں آ سکتی ہے۔ ایسے مریضوں میں دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو قابو کرتا ہے وہ اثر انداز ہو جاتا ہے اور ٹھیک سے اپنا فریضہ پورا نہیں کر پاتا۔ IED کے شکار مریضوں کو ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ ساتھ اپنوں کے توجہ کی خاص ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں ہر وقت نارمل ہونے کا احساس دلانا چاہیے، ان سے باتیں کرنی چاہیے، ان کا نظریہ بدلنا چاہیے، ان میں شعور پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر پیار سے ان کا دھیان مثبت کاموں میں لگانا چاہیے تاکہ ان کا غصہ کم ہو سکے، اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھ سکے۔ IED جیسا کہ اوپر بیان کیا، آٹزم کے ساتھ عام ہونا بھی ایک قسم کی دماغی کمزوری ہے۔ آٹزم اس بات کی بیماری سے انسان میں بڑھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ان میں دماغ اپنی عمر سے کافی چھوٹا ہوتا ہے اور بہت آہستہ آہستہ نشوونما کرتا ہے۔ آٹزم کے مریضوں میں گفتگو کرنے کی ہمت کم ہوتی ہے، یہ اپنے آپ میں ہی مگن رہتے ہیں، بچوں کی طرح ضدی اور حساس مزاج ہوتے ہیں۔ ان میں سوچنے، سیکھنے اور دھیان دینے کا الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، آنکھیں ملانے سے کتراتے ہیں، اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتے، خوشی غم دکھ سکھ محسوس نہیں کر پاتے۔ ان کی دلچسپی کا الگ طریقہ ہوتا ہے، انہیں اپنی پسند کی چیز اس کی زندگی جگہ پر ہی چاہیے ورنہ ناراض ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ کچھ عادات عام ہوتی ہے جیسے لب کاٹنا، آنکھیں گھمانا، ہاتھ مروڑنا، سر کھجانا وغیرہ۔ آٹزم کچھ مزید خصوصیات جو کہ شکار مریض میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیر سے سمجھتے اور سیکھتے ہیں، کبھی کسی سے بہت قریب ہوتے ہیں تو کبھی دور، کھانے پینے اور سونے کے عادات دوسروں سے مختلف ہے، اچانک خوش ہونا اور اچانک خفا ہونا وغیرہ۔ زمرش کو فائل پڑھ کر مہابیر سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔